اسلام کی 3 بنیادی باتیں ہیں، اور یہ ایسی بنیادی باتیں جو آدمی تھوڑا سا غور و فکر کرے، تدبر کرے تو اسے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسلام کی جو پہلی بنیاد ہے وہ ایک خدا کے وجود کو تسلیم کرنا ہے۔ اور آپ بتائیے کہ اس شہر میں بسنے والا، اس ملک میں بسنے والا، اس دھرتی پر بسنے والا کون سا انسان ایسا ہو سکتا ہے جو اس بات کو تسلیم نہ کرے؟ وہ کائنات پر غور و فکر کرتا ہے، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو دیکھتا ہے، تو یہ بات وہ مانتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، حالانکہ اسے اس کا نام نہیں معلوم آتا، لیکن کہتا ہے کہ ایک پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بغیر اس کائنات کی کوئی تعبیر ممکن نہیں ہے۔ اگر سورج کا خدا، چاند کا خدا، بارش کا خدا، ہوا کا خدا الگ الگ خدا ہوتے تو یہ کائنات چل نہیں سکتی، انسان کو ایک وقت کی روزی نہیں مل سکتی۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ایک وقت کی روٹی انسان جو کھاتا ہے، ایک گیہوں کا دانہ جو اگتا ہے، ایک چاول کا جو دانہ اگتا ہے، اس چاول کے دانے کے اگنے میں پوری کائنات کی مدد شامل ہے۔ اگر سورج سمندر سے پانی نہ نکالتا اور ہوائیں بھاپ کو اوپر اڑا کر نہ لے جاتی، بادل نہ بنتے، بادل تیزی سے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں بارش برستی ہے، زمین اگر پانی کو چوسنے سے انکار کر دے، پھر اس کے بعد زمین کے اندر نمی نہ ہو، پانی نہ ہو، تو بتائیے کہ پھر کیسے جو ہے وہاں سے فصل پیدا ہو سکتی ہے؟ ایک فصل کے تیار ہونے کے لیے سورج، چاند اور سمندر اور بادل، ہوائیں، زمین کی نمی، یہ سب مل کر جب مدد کرتے ہیں تب چل کر انسان کو ایک گیہوں کا دانہ ملتا ہے۔ اگر سورج کا خدا الگ ہوتا، سمندر کا خدا الگ ہوتا، ہواؤں کا خدا الگ ہوتا، بارش کا خدا الگ ہوتا، انسانوں کا خدا الگ ہوتا، دھرتی کا خدا الگ ہوتا، اور کھلانے پلانے والے کا خدا الگ ہوتا، تو ان تمام خداؤں کا ایک UNO ہونا پڑتا ہے، جہاں بیٹھ کر یہ اگریمنٹ کریں گے۔ سورج کا خدا سمندر کے خدا کے ساتھ اگریمنٹ کرے گا کہ روزانہ میں اتنا کوانٹم آف واٹر آپ تمہارے سے سمندر سے پانی نکالنا چاہتا ہوں، سمندر کا خدا اجازت دے گا تو سورج خدا کی روشنی سے اور اس کی تمازت سے وہاں سے بھاپ بن کر اڑیں گے، لیکن بھاپ بیچ میں اٹکے ہوئے لٹکے ہوئے رہیں گے جب تک کہ ہوا کا خدا مدد نہ کرے اور اسے اوپر اڑا کر نہیں لے جائے، اور اس وقت تک بادل کا خدا آرام سے بیٹھا رہے گا۔ جب یہ تینوں خداؤں کی مدد مل جائے گی تو بادل بننے لگیں گے، تو بادل کا خدا ایکٹیویٹ ہوگا، اور اس کے بعد زمین کا خدا کے لیے آرام کا سانس ملے گا جب بارش کے خطرے برسنے لگیں گے۔ کتنا مضحکہ خیز تصور ہے! قرآن بتاتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہ کرو، اس لیے کہ آسمان کو اس نے بنایا، زمین کو اس نے بنایا، اور رزق اس نے تمہارے لیے انتظام کیا۔ یہ پورا رزق کا جو سائیکل ہے، فٹ سائیکل ہے، یہ فٹ سائیکل بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی 2-4 خدا، 100 خدا، کروڑ خدا تسلیم کرتے ہیں تو یہ ان کی نادانی ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے، اس کے بغیر اس کائنات کی کوئی تعبیر ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات تو خدا کے سلسلے میں ہے کہ آسمان و زمین کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ خدا کی آواز اندر کی آواز ہے، ضمیر کی آواز ہے، فطرت کی آواز ہے۔ ہر انسان کے قلب کے اندر جو صدا آتی ہے، جو آواز آتی ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، جسے ہم کانشیس کہتے ہیں، وہاں خدا بولتا ہے، خدا کی آواز ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انسان ڈیوائن سپارک کا حصہ ہے، خدا نے اپنی روح پھونکی اور اسی روح سے انسان پیدا ہوا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم کے اندر اپنی روح کو پھونکا، تو خدا کی روح کا ایک چھوٹا سا حصہ 1 ٹریلینتھ حصہ ہے جو انسان کے اندر ہے، اور انسان جو ہے فطرت میں خدا سے قریب ترین ہے۔ اور خدا نے ہم سے عہد لیا تھا، ایک دن اس نے جمع کیا تھا، ہم کو یاد نہیں ہے، اور اس نے پوچھا کہ الست بربکم، اے انسانوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا کہ اے پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ ہم نے وعدہ کیا ہے اس سے، ہم نے اقرار کیا ہے، ہم نے اس سے عہد کیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ہم دھرتی پر آ گئے تو وہ عہد یاد نہیں رہا، تو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اور کتابوں کو بھیجا تاکہ آدمی اس عہد کو یاد کرے۔ کبھی کبھی ہمارے مسلمان دوست بھی پوچھتے ہیں امین صاحب، یہ جو قرآن میں آیت آئی ہے عہد الست جسے کہتے ہیں، یعنی خدا نے ہم سے عہد لیا، ایگریمنٹ کیا، وعدہ لیا تھا، یہ وعدہ تو ہم کو یاد نہیں ہے، پھر فائدہ کیا ہے ایسے عہد کا، ایسے وعدے کا؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے، کیا تم کو یہ یاد ہے؟ پھر تم اپنی ماں کو ماں پکارتے ہو، اسے پیار دیتے ہو، اس کا احترام کرتے ہو، بوڑھی ہوتی ہے تو اس کی خدمت کرتے ہو، کس نے کہا کہ وہ تمہاری ماں ہے؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم مادر الرحم کے اندر موجود تھے؟ جہاں سے تم پیدا ہوئے کیا تم کو تمہاری پیدائش یاد ہے؟ جب تم جو ہے بھوکے تھے، چلاتے تھے، تو ماں تمہیں دودھ پلاتی تھی، کیا دودھ پلانے کا اور پینے کا واقعہ انسان کو یاد ہے؟ جب چلنے لگے تو ماں انگلیاں پکڑ کر چلاتی تھی، ہمارے ساتھ گاتی تھی، ہمارے ساتھ کھیلتی تھی، مذاق کرتی تھی، دل لگیاں کرتی تھی، لوریاں سناتی تھی، کیا یہ سب یاد ہے انسان کو؟ جب یاد نہیں ہے تو پھر اس عہد کو کیسے یاد رکھو گے؟
اصل میں فطرت کی آواز ہے کہ ماں نے ہم کو جنم دیا، ماں نے ہماری تعلیم و تربیت کی، اور ماں کا پیار جب ہم کو ملتا ہے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو ماں کا ادب و احترام کرتے ہیں، باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح خدا کی آواز ہماری فطرت کا حصہ ہے، اندرون سے آواز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کو وہ عہد یاد نہیں رہا، یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن خدا ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی بت کو، کسی بھی مورتی کی پوجا کرتا ہو، لیکن جب مصیبت آتی ہے، اس کی زندگی کی کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، اس کی کشتی پر طوفان آنے لگتا ہے، تو اس وقت وہ ایک ہی خدا کو پکارتا ہے، کسی اور خدا کو نہیں پکارتا۔ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اس کی آواز ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ خدا کا تعارف ہر انسان کے من کے اندر موجود ہے۔ خدا ہر کائنات کے ہر ذرے کے اندر موجود ہے۔ جو آدمی دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو خدا کی حکمت، خدا کی صنائی، خدا کی کاریگری، خدا کا کمال آدمی دیکھتا ہے۔ یونیورس کے بارے میں قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا مطالعہ نہیں ہے۔ ہم جب اسلام سمجھتے ہیں تو ہم کو وہی آیتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہی باتیں یاد آتی ہیں جسے ہم شریعت کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور میں صرف 500 آیتیں وہ آیتیں ہیں جسے شریعت کی آیتیں کہتے ہیں، جس میں نماز، روزہ اور نکاح، طلاق، ان سب کا تذکرہ ملتا ہے۔ ورنہ بہت بڑی آیتیں، 2000 سے زیادہ آیتیں وہ ہیں جو ہم کو آسمان و زمین پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ عقل مند لوگ جب آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، دن اور رات کے باری باری آنے جانے پر غور کرتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا اور مینٹین کرنے والا خدا موجود ہے۔ فوراً وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرنے لگتے ہیں۔ قرآن تو ہم کو بتاتا ہے کہ کائنات پر غور کرو تو خدا تعالیٰ مل جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خدا مومنین کے زندگی کا حصہ ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت جا کر دو سجدے بجا لا کر خدا کی اطاعت کر لیتے ہو اور باقی زندگی خدا سے آزاد ہو، نہیں ہے۔ صرف اسلام کے اندر یہ تصور ہے کہ ایک زندہ خدا کا تصور ہے۔ باقی ہاں آپ لوگوں کے ہاں دیکھیں گے کہ کسی کے خدا کو لٹکا دیا گیا، کوئی خدا جو ہے اسے مار دیا گیا، یہ سب تصورات دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام ایک زندہ خدا کا تصور دیتا ہے، اور ایسا خدا جو انسان کی زندگیوں کے اندر پیوست ہے، انسان کی زندگیوں کے اندر رچا بسا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان اٹھتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، فی امان اللہ کہتا ہے۔ کسی کو بھی زندگی میں اسے اللہ تعالیٰ اتنا رچ بس جاتا ہے، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ ساری چیزیں جو بتاتی ہیں کہ خدا ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری زندگی کا حصہ، زندہ خدا ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان رحمان نام نہیں رکھتا، رحیم نام نہیں رکھتا، کریم نام نہیں رکھتا، باسط نام نہیں رکھا جاتا، عبد الرحمن، عبد الرحیم۔ وہ اس لیے کہ ہر دم یہ بات یاد رہے کہ تم خدا کے بندے ہو، رحمان کے بندے ہو، باسط کے بندے ہو، سمیع کے بندے ہو، بصیر کے بندے ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان فجر کی نماز جب پڑھتا ہے تو اس کے بعد سورج طلوع ہونے کا وقت آتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ کسی کو وہم و گمان بھی نہ ہو کہ مسلمان سورج کی پوجا کرتا ہے۔ سورج بھی خدا کا بندہ ہے، میں بھی خدا کا بندہ ہوں، میں سورج کی کیسے پوجا کروں؟ اس لیے اس وقت وہ احتیاط کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اس وقت، بھلے خزاں ہو جائے۔ یعنی زندگی کا حصہ ہے خدا، فطرت کا حصہ ہے خدا، اور زندہ خدا کا تصور زندگی کے اندر رچ بس جاتا ہے۔